أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ کی پہلی دو آیات کریمہ کی تفسیر کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں آپ حضرات سن چکے ہیں. آج کی اس نشست میں سورہ فاتحہ کی تیسری آیت مبارکہ ہم پڑھیں گے. مالک یوم الدین. اس کا معنی ہے مالک ہے روز جزا کا. اردو زبان میں بھی اپنی زبان میں بھی مالک کسی چیز کا جو متصور ہوتا ہے اس کو مالک کہہ دیتے ہیں. یوم عربی زبان میں دن کو کہتے ہیں اور اس کو اردو میں بھی عموماً استعمال لوگ کر لیتے ہیں. الدین یہ تیسرا جملہ اس کے کئی معنی ہیں. دین کا لفظ مکمل شریعت کے لیے بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم قرآن کریم کی سب سے آخری آیت. اللہ کریم فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اس میں لفظ دین سے شریعت اسلامیہ مراد ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ان مقامات میں ان آیات میں دین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد مکمل شریعت ہے. قرآن کریم کے اندر یہ لفظ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اللہ ہی کی عبادت کر خالص اس کی عبادت ہونی چاہیے. سورہ زمر کی بالکل شروع کی آیتیں ہیں. 24ویں پارے میں سورہ زمر 23ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. نکال لیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تاکہ 23ویں پارے میں سورہ زمر 610 اس کی آیت نمبر 2 ہے اور پھر 3. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. عبادت کرو اللہ کی اس طرح خالص اسی کی عبادت ہو. اس میں کوئی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. الا سن لو للہ الدین الخالص. خالص بندگی اور عبادت اللہ ہی کا حق ہے. یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لفظ دین عبادت کے معنی استعمال ہوا.
اگلی صورت دیکھیں، سورہ حامیم مومن۔ صفحہ 623 آیت نمبر 14۔ یہ عبادت کا لفظ، دین کا لفظ جس طرح عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس طرح دعا و پکار کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 14، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اللہ ہی کو، خالص اسی کی پکار ہونی چاہیے۔ یہاں دین کا لفظ پکار اور دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں بڑی وسعت ہے، ایک ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آگے چل کر آپ دیکھیں گے۔ یہ ام الالسنہ ہے، ساری دنیا کی زبانوں کی ماں ہے، جڑ۔ جس طرح ماں تم اپنی اولاد پر مشتمل ہوتی ہے، دنیا بھر کی زبانیں جو ہیں عربی زبان سے نکلی ہیں۔ جس زمانے میں ہم نے عربی فاضل کیا تھا یہاں آنے سے پہلے، اس زمانے میں عربی فاضل کا تیسرا جو پرچہ تھا اس کے اندر ایک کتاب شامل تھی، تاریخ ادب عربی۔ بڑی ضخیم کتاب ہے، جو آپ کے پاس قرآن کریم ہے، اس سے زیادہ ضخیم کتاب۔ ادب عربی کی تاریخ اس سے یہ معلوم ہوا، اس نے بہت ساری مثالیں بھی دی ہیں کہ ہر زبان عربی زبان سے ملی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے اپنا آخری قانون، آخری کتاب، آخری ہدایت دوسری کسی زبان کی بجائے عربی زبان کا انتخاب فرمایا۔ اللہ کے لیے تو ساری زبانیں ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں اتاری دوسری زبان میں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی زبان میں کتاب اتاری جا سکتی تھی۔ عربی زبان کا اللہ نے انتخاب فرمایا اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ اور علم شاملہ کے ساتھ، اس لیے علم الہی میں یہ بات موجود ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئیں گے اور ان کی زبانیں دنیا میں پھیلیں گی، بولیاں بولیں گے، ان کا مبدا اور ان کا منبع اور سرچشمہ عربی زبان ہی ہوگی۔ آخری پیغمبر بھی خالق کائنات نے اس خطے میں مبعوث فرمایا جس میں عربی بولی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کو نہیں پیدا کر سکتا تھا۔ ان پر جو کتاب اتاری وہ بھی اللہ تعالیٰ عربی زبان۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، اکرم العربیہ، عربی زبان کی عزت کرو، لأنی عربی ہوں، کیونکہ میں بھی عربی ہوں، بل قرآن عربی اور قرآن بھی عربی ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اور جنتی کی زبان بھی عربی ہو۔ عربی زبان کیونکہ تمام دنیا کی لغات اور زبانوں کی جڑ ہے، اس واسطے اس کے اندر ایک ایک کلمے کے، ایک جملے کے کئی معنی آتے ہیں۔ امت کا لفظ ہے، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ امت جماعت کے معنی میں آتا ہے، ایک جماعت ہے، اس سے پہلے بدل چکی ہے۔ امت پیشوا کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ ان ابراہیم
لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک پیشوا تھے، اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے. وہاں پیشوا کے معنی میں امت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور مدت اور زمانے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، کہ ہم ان سے عذاب اگر مؤخر کر دیں ایک خاص مدت تک، وہاں مدت کے معنی میں کے لیے امت کا لفظ استعمال ہوا. تو امت کا لفظ دین کے معنی میں استعمال ہوا ہے، پیشوا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، زمانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جماعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو خیر یہ چیزیں انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا، وفا کی، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس خیر کے سلسلے کو جاری و ساری رکھنے اور قائد تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس یہ اصل غرض و غایت ہے اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، راضی ہو جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دین کا لفظ پکار کے معنی میں استعمال ہے. فَادْعُوا اللَّهَ، پکارو اللہ ہی کو، صرف اللہ ہی کو پکارو، لیکن ملاوٹ کے ساتھ نہیں. مخلصین لہ الدین، خالص اس کی پکار ہونی چاہیے. بولو کرے الکافرون، تم خالص اللہ کو پکارو گے، کسی غیر کو نہیں پکارے. ہو سکتا ہے کہ کافر لوگ اس کا نام پسند کریں. لفظ کافر جو ہے عربی زبان میں کافر، کفر کا لفظ چھپانے کے معنی کرتا ہے. سطر الحق کا ارادہ، آپ بات کو ضد سے چھپانا. اسی لیے پرانے دین میں ایک مقام میں کاشتکار کو، کھیتی باڑی کرنے والے کو کافر کا لفظ پر استعمال ہوا، کیونکہ وہ بیج کو زمین کو چھپاتا. حق بات کو چھپانے والے کو کافر کہتے ہیں. آپ کسی ذمہ دار کو کافر نہ کہنا ہمارا ہے، کیونکہ یہ وہ آدمی جانتا ہے کہ جو عربی زبان سے واقف ہے. قرآن کے لیے یغیظ علیہم الکفار، سورہ فاتحہ کی آخری آیت کے اندر آتا ہے. کا مسئلہ غیر سے، کا مسئلہ غیر سے آجل الکفار نباتو، کفار کا رفعان کاشتکار کے ذمہ دار کے لیے استعمال ہوا. جیسا کہ کوئی بادل بارش، آجل الکفار نباتو، کہ کاشتکار کو اس کا سبز ہونا جو ہے بڑا پسند آتا ہے. تو ایک ہی لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں والوں کا یہاں کافرون سے مراد حق بات کو چھپانے والا. اس کے اندر آپ کا مولوی بھی، آپ کا پیر بھی ہے، آپ کے معاشرے کا ہر وہ آدمی جو حق بات کو چھپاتا ہے اور باتوں کو دنیا میں پھیلاتا ہے. چاہے اس میں قطعی کافر منکر اسلام مراد نہ بھی ہو، لیکن لفظ کافر جو ہے کہ ایمان جو استعمال ہوتا ہے، اس واسطے میں تھوڑا سا اشارہ آپ کو دے دیا کہ خالص اللہ کو پکارو گے تو پھر جو حق بات کو چھپانے والے ہیں ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے. اور یہ صرف پہلے زمانے میں تھا بھی ہے. اب کوئی شخص مخلوق کو پکارتا ہے کسی مشکل ٹائم میں، تو آپ رہنمائی کرتے ہیں بھائی اللہ کو پکار، اس کو آپ یہ بات ناگوار گزرے گی. اللہ بولو کرے الکافرون، حق کو چھپانے والوں کو کتنی ناگوار کم گزرے، تم صرف اللہ ہی کو پکارو. میں نے شاید یہ ایک واقعہ سنایا تھا، یہیں کا سب سنا تھا. ہماری جماعت کے بزرگوں میں سے ایک حافظ اللہ داد تھے، پنجاب کے کسی علاقے سے، مجھے پوری تفصیل معلوم نہیں. جس زمانے میں فی الحال سے پڑھتا تھا چھوٹا سا، تو وہ سالانہ جلسے میں ان کا درس ہوا کرتا، صبح 2-3 گھنٹے درس دیتے، لمبی راگیں کھینچتے تھے پنجابی زبان میں، اور لوگ سنتے تھے. لیکن بڑے فراست والے ظریف و طبع انسان تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت شیخ القرآن حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اور حافظ الداد بھی مرحوم ہو گئے. یہ تینوں بزرگ کسی علاقے میں جلسے پر گئے. جلسے والوں نے بلایا اور اتفاق سے دریائے جناب یا دریائے جہلم کشتی کے ذریعے عبور کر کے جانا.
اللہ کی شان کشتی میں جب بیٹھے تو بالکل درمیان میں جب پہنچی تو کشتی جو ہے ڈولنے لگی. آواز اب ناموافق ہو جاتا ایسا ہو جاتا ہے جیسے بابر میں پھنس گئی. تو کشتی میں بیٹھے ہوئے کچھ بدعقیدہ لوگ کہنے لگے کہ بازار کر منہ موڑ دو. ایک دوسرے کے بازار کر منہ موڑ دو. اور 11 والے پیر کو پکارو. اب دیکھیں مسلمان کہلانے والا ہے. قرآن کریم آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ مشرکین پکے مشرک جن کو اللہ پاک نے پکا مشرک آپ کرا دیا وہ کسی سمندری سفر کے اندر کسی کشتی ان کی دریا کے اندر بھور میں پھنس جاتی تھی. دعوا اللہ مخلصین له الدین. اس وقت پھر ان کے خود ساختہ معبود بت سب بھول جاتے تھے خالص اللہ کو پکارتے تھے کہ اس مقام میں اس مشکل سے سوائے اللہ تعالیٰ کو نجات دینے والی. آج کا مسلمان کہلانے والا کہتے بغداد پر ہوں بڑا شیخ بغداد جیلانی کو پکارو. تو حافظ اللہ پر ہوں کہنے لگے دیکھیے بھائی میں بھی مسجد کا خطیب ہوں یہ دونوں بزرگ خطیب ہیں. پرسوں ہمیں جمعہ پڑھانا ہے واپس آ کر. پرسوں ہمیں جمعہ پڑھانا ہے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی 11 والے پیر جو ہیں وہ بیڑا اتارتے تو ہیں لیکن 12 برس کے بعد 12 سال گزر جائیں گے. تو ہم نے تو پرسوں جمعہ پڑھانا ہے کسی ایسی ذات کا پکارا جو فوری طور پر لبیک کرے اور فوری پہنچے. اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بہرحال آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جب آپ خالص توحید کی بات کریں گے اللہ کے دین کی بات کریں گے اللہ کو پکارنے کی بات کریں گے جیسے اللہ نے خالص اللہ کو پکارو اس کی پکار کو ملاوٹ نہ ہو ان کو ناگوار مل گئی. اور کچھ نہ ہو سکا تو یہ تو کہیں گے یہ بڑا گستاخ ہے یہ فتویٰ تو لگائیں گے آپ یہ وہابی ہے. انگریز معلوم جس بڑے صغیر میں ناپاک قدم لے کے آیا تھا اس نے جاتے جاتے یہ سبق پڑھا گیا مسلمانوں کے اندر کوٹ ڈالنے کے لیے. جاہل مسلمانوں کے سبق پڑھا گیا کہ جو خالص دین کی بات میں بہت وہابی ہے. آج ایسا میں کمی نہیں. جو گول مول باتیں کرے جو جعلی قصے جھوٹی کہانیاں بیان کرے قرآن کے مقابلے میں شرکیہ باتیں کرے کہ پکا سنی ہے عاشق رسول ہے اہل سنت ہے جو اللہ کا قرآن سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے دین کی بنیاد جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت امت کے سامنے خدا کے نبی کیا کرتے تھے کہ ان کی بات میں اور کچھ نہیں کرتے یہی تو کہنے. خیر لفظ دین پر گفتگو ہو رہی تھی. سورہ فاتحہ کے اندر لفظ دین استعمال ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا. لیکن یہ لفظ جزا کے معنی میں بدلے کے معنی میں تب استعمال ہوتا ہے کہ اس کے لفظ یوم اس کے ساتھ آئے. اگر یوم کے بغیر آئے گا تو دوسرے معنی میں استعمال ہوگا. یہاں جیسے کہ یوم الدین یوم کا مضاف الیہ بن کر جب آئے گا تو پھر اس سے مراد کیا کرنے کو روز جزا. تو آپ نے دیکھ لیا کہ دین کا لفظ شریعت اسلامیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دین کا لفظ عبادت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. دین کا لفظ دعا و پکار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور دین کا لفظ روز جزا کے لیے بدلے کا دن قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے روز جزا یوم الدین فرمایا کہ اس دن اللہ نے بدلہ دینا ہے اس دنیا میں جس نے اچھا کام کیا یا برا کیا. اچھوں کو جزا ملے گی اور بروں کو سزا ملے گی. قیامت کا دن کا آنا اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں بے شمار انسان ہیں کچھ خوشحال ہیں کچھ بدحال ہیں. کسی کا خوشحال ہونا یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اور کسی کا بدحال ہونا تنگ دست ہونا محتاج ہونا اس پر بات کی دلیل نہیں کہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق.
اسی قرآن میں آتا ہے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق گر دیا، یہ اس کی حکمت ہے. وہ چاہے کسی کافر کو فضیلت دے دے رزق میں، کسی مسلمان کو دے دے. رات یہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ دنیا کا مال اور دنیا کا رزق کی اس فراوانی جو ہے یہ ایک بہت زیادہ پسندیدہ چیز نہیں اللہ کے لیے. حدیث سن چکے ہیں، حضور نے فرمایا کہ دنیا کا مال اور دنیا کے نعمتوں کی اور راحتوں کی اور آسائشوں کی قدر قیمت اللہ کے لیے مچھر کے پار کے برابر بھی ہوتی، تو کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. جب سب کچھ دے رہے ہیں جس کا معنی ہے کہ اللہ کے نزدیک کو خاص قیمت نہیں. مومن کو بھی دیتے ہیں، وفادار کو بھی دیتے ہیں، غدار کو بھی دیتے ہیں، مومن کو بھی، منافق کو بھی دیتے ہیں، کافر کو، مسلمان کو بھی دیتے ہیں. تو اس دنیا کے اندر انسان جو کام کرتا ہے، اس دنیا، یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. بدلے کی دنیا نہیں ہے، دار العمل ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت سزا بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَلَنُزِيدَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ أَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم کبھی کبھی سزا چکھاتے رہتے ہیں ان کو، تھوڑی سزا بڑی سزا سے پہلے، لعلہم یرجعون، اس لیے دنیا میں تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ یہ واپس آ جائیں، لوٹ آئیں. لیکن اصل بدلے کا دل کیا ہوگا، جزا یا سزا کے صحیح فیصلے وہاں ہوں گے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی آدمی نے تکلیفیں اٹھائیں اور ہے اللہ کا وفادار، نہایت فرمانبردار، اور ایک آدمی عیش کی زندگی گزار رہا ہے غدار، خدا کا نافرمان، اور وہاں کوئی جزا و سزا کا فیصلہ ہو تو پھر تو یہ ہدایت نگری ہوگی. پھر مبنی پر انصاف فیصلے تو نہ ہوئے کہ اللہ کے پرستار اور اللہ کی مرضی پر زندگی گزارنے والے تکلیفیں گزاریں، وہاں بھی ان کے لیے راہ نہ ہو، اور اللہ کے غدار اور اللہ کے مجرم جو ہے یہاں عیش کی زندگی گزاریں وہاں بھی جا کر عیش کی زندگی گزاریں، تو پھر یہ انصاف والا غلط نہ ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قیامت آنے والی ہے. یہ آیت نمبر 15 ہے سورہ طٰہٰ کی. ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے لیکن ہوگی بڑی خوفناک. اکاد اخفیہا، ممکن ہو تو میں اپنے آپ سے بھی چھپاؤں اس کو. کیوں آنے والی ہے؟ لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر شخص کو، بما تسعیٰ، جو دنیا میں اس نے کام کیے. اچھے کام کیے ہیں تو جنت کے درجات ملیں گے، برے کام کیے تو جہنم کے درجات ملیں گے. مومنین کو جزا ملے گی، کفار منافقین کو سزا ملے گی. ایک اور مقام ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ. سورہ نجم ہے 27 پارے میں، اس کی آیت نمبر 21 نکالیے. یہ آیت نمبر 21 31 ہے. دیکھیں اس آیت نمبر 31 میں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے برائی کرنے والوں کو ان کے کیے گا. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور بدلہ دے برائی کرنے والوں کو ان کی بھلائی. جب بھلائی کی تو بھلائی کا بدلہ ملے گا، برائی کی تو برائی کا بدلہ ملے گا. سورہ 7 کی آیت نمبر 28 نکالیے، 23 پارہ. آیت نمبر 28 صفحہ 606. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ.
کیا ہم برابر کر دیں گے ایمان والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو ان کے برابر جو دنیا میں زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں؟ کیا ہم ان کو یکساں کریں گے؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقین رہنے والوں کو ہم ڈھیٹ اور فاضل لوگوں کو برابر کریں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مقام ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر کریں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوگا، کس طرح فیصلے کرتے ہو؟ قل لا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور ناپاک برابر نہیں، بولو آج کسب الخبیث، چاہے ناپاک تمہیں کتنے اچھے کام لگے۔ اس طرح قرآن حکیم کے اندر اسلوب بدل بدل کر اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ مومن اور کافر یکساں ہیں، متقی اور فجار یکساں نہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے عدم انصاف بتاؤ فیصلے کرنے ہیں۔ دنیا میں جس نے اچھے کام کیے اس کو جزا ملے گی، برے کام کیے تو سزا ملے گی۔ تو لیکن مالک یوم الدین کا لفظ کیوں استعمال ہوا کہ روز جزا کا مالک ہے؟ اس دنیا میں تو مالک اللہ ہی ہے، اس دنیا میں مالک بھی حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ روز جزا کا مالک ہے؟ جب اس دنیا کے اندر مجازی ملکیت ہے، آپ اپنی دکان کے مالک ہیں، آپ اپنے مکان کے مالک ہیں، اپنی گاڑیوں کے مالک ہیں، جو چیز آپ کے تصور میں اس کے مالک ہیں، اور دنیوی نظام کے اندر بھی آپ کی ملکیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، قانون شریعت بھی آپ کی ملکیت کو تسلیم کرتی ہے، اور دنیا کے قانون بھی آپ کی ملکیت تسلیم کرتی ہے، اور آپ کے مقبوضات پر اگر کوئی دوسرا ہاتھ ڈالتا ہے، اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے، تو ملکی قانون مطابق مجرم ہے اور شریعت قانون مطابق مجرم ہے۔ لیکن یہ ملکیتیں جتنے بھی یہ مجازی ہیں، کل محشر کے میدان میں قیامت دن پروردگار عالم کے سامنے جب جائیں گے تو مجازی ملکیتیں وہاں حقیقت ہوتی ہے، مجاز میں نہیں ہو۔ سورہ حامی مومن ذرا نکالیے، اس سے پہلے نکالی تھی وہی ہے آیت نمبر 16 اور 17۔ یوم ہم بارزون، وہ دن آنے والا ہے کہ سب لوگ نکل کھڑے ہوں گے، سامنے لائے جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر کوئی چیز ان کی چھپی نہ رہے گی۔ اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کا راج ہے؟ یہ مجازی ملکیتوں والے، بادشاہتوں والے، حکمران، صدر ہے، گورنر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کوئی ایک بھی نہ سر اٹھا سکے گا نہ جواب دے سکے گا۔ اللہ پھر اپنی بات کا خود جواب دیں گے۔
اللہ اپنے سوال کا خود جواب دیں گے. للہ الواحد القہار، آج رات اللہ ہی کا ہے جو اکیلا ہی زبردست. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج بدلہ ملے گا پورا سب کو جو اس نے کیا ہے. لا ظلم الیوم، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ہر ایک شخص کو جو اس نے کمایا ہے، اچھا کیا ہے اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا تو. لیکن وہاں یہ بتایا جائے کہ آپ بادشاہ کس کی، وہاں کوئی جواب نہیں دے سکے گا. اس لیے فرمان مالک یوم الدین، تو وہاں پورے کا پورا اختیار صرف اللہ ہی کا ہوگا، اللہ کے سوا کسی اور نہیں. اور اس لفظ کو جو استعمال کیا گیا پورا 10 منٹ پورا نہیں ہوگا. اصل میں یہود و نصارہ کا ایک باطل نظریہ تھا قیامت کے دن کے بارے میں. اس لفظ نے اس کا جواب دیا. مثلا سورہ بقرہ کے اندر بھی اور آگے سورتوں کا ذرا رہا کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا و نصارى. یہودی کہتے تھے ہم جنتی ہیں، جنت ہماری میراث ہے. نصارہ کہتے تھے جنت میں ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. پھر یہ باطل پرست لوگ ہیں، ان کے مولوی اور پیر، یہ یاد رکھنا بگاڑ جو امت میں آیا ہے، انبیاء کی دعوت کو ٹھکرانے والے جو لوگ بھی ہیں ان کے مولوی اور پیر اس کا سبب بنے. آج بھی اگر خالص دین کے راستہ میں رکاوٹ ہے تو یہی طبقہ، کل بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے یہی لوگ تھے. انہوں نے اپنے عوام کو یہ باور کرا رکھا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم تو دوزخ میں جائیں گے نہیں، اور اگر چلے بھی گئے تو چند روز کے لیے. اللہ اپنے پیاروں کا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں جلائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جا بجا رد کی ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلا من کسب سیئۃ، جس نے برا کام کیا ہوگا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا. نہ کوئی اللہ کا پیارا ہے اپنی پیدائش کے اعتبار سے، نہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کو بیٹا جچتا ہی اس کی توہین ہے. اللہ کا کسی کو بیٹا کہنا اللہ کی توہین ہے. بیٹوں کی ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ جس کو بڑھاپا آتا ہے، جس کو آڑے وقت کے اندر بیٹے کا سہارا چاہیے. خالق کی کائنات پر نہ بڑھاپا ہے نہ اس کو سہارے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے قرآن کریم کے اندر ایک مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو سخت غصہ آتا ہے. سورہ طٰہٰ نکالی اس سے پہلے سورہ مریم ذرا نکالیں. سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر 86 سے لے کر 93 تک دیکھیں. 415 اور 416. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، آیت نمبر 86. دیکھیے آیت ذرا غور کیجیے کیا عجیب اسلوب ہے. یوم وہ دن آنے والا ہے، نحشر المتقین، ہم اکٹھا کر کے لائیں گے پرہیزگاروں کو، الی الرحمن، رحمان کے پاس، لیکن وہ مہمان کی حیثیت سے آئیں گے. اللہ میزبان ہوں گے اور متقین مومنین جو ہیں مہمان بن کر آئیں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہانک کر لے جائیں گے مجرموں کو الی جہنم، دوزخ طرف، وردا پیاسے ہوں گے. ان کو مہمان بنا کر اللہ بارگاہ بلائیں گے، ان کے اکٹھا کریں، ان کے جمع کریں گے. نحشر، ہم جمع کریں گے. دوسروں نے کہا ہم ہانک کر لے جائیں گے، جیسا ایک جانور کو ہانکا جاتا ہے. یعنی اس وقت جب رات سن چکے ہیں کہ قیامت دن اللہ تعالیٰ کی
مہربانی اور رحم صرف اہل ایمان کے لیے ہو کہ مجرمین کو ساتھ غصہ آپ کو وقت دکھا رہا اس وقت ان کے لیے لانے لے جانے کے جو لفظ بھی استعمال ہوا ہے وہ ان کی توہین پر مبنی ہاں کر لے جائے گی جسے جانور کو ہاں کر جاتا ہے مجرمین کو دوزخ کی طرف ورد آمیا سے ہوں گے لا یملکون الشفاعۃ اختیار نہیں رکھتے سفارش کرنے کا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا وہی جس نے اللہ سے عہد لے رکھا جنہیں انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی اب یہ ہے اصل مضمون جو میں بیان کر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی اللہ کے بیٹے ہیں لقد جئتم شیئا ادا یقیناً تم بہت بڑی بھاری بات کہہ دی تم نے بڑی خوفناک بات زبان سے نکالی تکاد السماوات یتفطرن منہ اتنی سخت ناگوار بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات پر وتنشق الارض اور زمین بھی پھٹ جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں وتخر الجبال هدا اور پہاڑ بھی گر جائیں کس بات پر ان دعوا للرحمن ولدا اس بات پر کہ رحمان کی اولاد سے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا رب کو پڑتا نہیں جچتا نہیں اور کسی کو اولاد بنائے ان كل من في السماوات والارض جتنے زمین و آسمان والے الا آتي الرحمن عبدا وہ اپنے رحمان کے پاس بندے بن کر آئیں گے لقد صاحب وعدم عبدا سب کو اللہ نے شمار کر رکھا اور کہنے رکھا ہے وكلهم آتي يوم القيامة فردا ہر ایک آئے گا قیامت دن اکیلا اکیلا اللہ تعالیٰ کی اولاد تجلیل کرنا جو اللہ کو سخت غصے میں مبتلا دیکھیں قریب ہے کہ ان کی اس بےہودہ گوئی پر آسمان بھی پھٹ جائیں اور زمینیں بھی چڑھ جائیں اور پہاڑ بھی گر جائیں یہ بات اللہ کو اتنی ناگوار ہے ایک بات ذہن میں اٹھا لیجیے کہ یہ یہود و نصارہ جو انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ بیٹا کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ تصور ہو کہ یہ اللہ کا بیٹا اس طرح کہتے ہیں جس طرح کسی باپ کا بیٹا ہوتا ہے اس کی جنس میں ہوتا ہے نہیں نہ یہودیوں کا یہ تصور ہے نہ عیسائیوں کا تصور ہے ان کا تصور انبیاء کے بارے میں اللہ کا بیٹا کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح کوئی انسان کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے لے پالک کسی کو بیٹا بنا لیتا ہے اور بیٹا بنا لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر گھر کا سارے فل اختیارات اس کو دے دی جاتے ہیں تاکہ اپنی ملکیت بھی اس کو تو یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں وہ حیثیت حاصل ہے جو کسی باپ کے گھر بیٹے کو حاصل ہوتی ہے یہی تصور عیسائیوں کا تھا کہ جس طرح باپ بیٹے کی کوئی بات رد نہیں کرتا اور بیٹا باپ کی ملکیت میں پورا تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے اس طرح یہ انبیاء ان نبیوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ حیثیت دے دی ہے جو کسی باپ بیٹے کو دیتا ہے اور اللہ کی ملکیت میں اس کے اختیارات میں ان کو وہ تصرف کرنے کا حق حاصل ہے جس طرح کوئی بیٹا باپ ملکیت میں کرتا ہے فوری اختیارات اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھے اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کو سب غصہ کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات مخلوق کے حوالے کر رکھے اللہ مجبور ہے بیٹا بنانے کے لیے کسی کو بیٹے کی حیثیت دینے کے لیے مجبور ہے سب اللہ کے سامنے بندے بن کر آئے اسی بات پر تو قیامت دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے میری ماں کو دو الہ بنا لیں عیسیٰ علیہ السلام گھبرا کر اللہ کے سامنے عرض کریں قال سبحانک یا اللہ تیری ذات پاک ہے تو شریکوں سے پاک ہے سب کمزوریوں سے پاک ہے یہ تو شرک والی بات ہوگی ما قلت لهم الا ما امرتنی میں تو وہی بات ان کے سامنے کہتا رہا جو تیرا حکم مجھے ملتا رہا ان اعبدوا اللہ ربی وربکم کہ اللہ ہی کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا رب وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم یا اللہ جب تک ان کے اندر موجود رہا ان کے حالات کا نگران تھا فلما توفیتنی جب تو نے مجھے آسمانوں کو اٹھا لیا کنت انت الرقیب علیہم پھر ہمیں نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے ان کے کیا عقیدے بنتے ہیں وہاں تعالیٰ کو نشین شہید اس لیے کہ ہر وقت ہر چیز پر حاضر اور ناظر تو ہی ہے تو یہود و نصارہ کا جو ایک بادل تصور تھا قیامت کے دن کے وہاں جنت کے ہم وارث سے ہم ٹھیکیدار ہیں ہماری مرضی کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا لن يدخل الجنت الا من كان هودا ونصارى جنت میں کوئی جائے گا جو یہودی ہے
وہی جائے گا جو عیسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ نہ تمہارا کوئی اختیار چلے گا، وہاں جس نے اچھا کام کیا ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ فیصلے ہوں گے، کیونکہ مالک یوم الدین، روز اقتدار کا مالک وہ ہے، اس کی مرضی ہوگی کہ جس کو جنت میں بھیجے، اس کی مرضی ہوگی جہنم بھیجے، تمہاری مرضی ہونی چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ کچھ ضرور کریں گے۔ سبحانک اللہ سب مہینوں نے تاریخ بات 5 سال شادی ہو گئی ہے اور 8 سال ہو گئے ہیں، دعا کرنی ہے سب ساتھیوں کے لیے۔ ابھی اثر کے وقت ایک وارڈ نوجوان کی والدہ بیمار ہے، خاص طور پر سید قرم حسین دعا کے لیے اس نے خواہش ظاہر کی ہے۔ سب ساتھیوں کے لیے دعا کریں۔ ہر انسان محتاج ہے، ہر پہلو سے خاتائن محتاج ہے، مختار سے اللہ ہے جو کسی سے نہیں مانگتا، سب اس سے مانگتے ہیں۔ ہم تو بیکاری ہیں، اس کے دروازے کے سائل ہیں، اور بیکاری کے کام کا مانگنے ہی ہے، لیکن چونکہ یہ محفل بڑی مقدس ہے، اللہ کے کلام کو سیکھنے سکھانے کی محفل ہے، ایسی محفل بہت مبارک ہوتی ہے، بہت ہی مبارک ہوتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جبریل امین آئے فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَتَكُونُ فِتَنٌ، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ کے پاک نبی ان قریب آپ کے مطلب بڑے فتنے آئیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ناگواری ہوئی ہو، پریشانی ہوئی ہو۔ پوچھا گیا مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا، ان فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا، ایمان کیسے بچایا جا سکے گا؟ تو جواب فرمایا کتاب اللہ، بس اللہ کی کتاب کے ساتھ جو وابستہ ہو جائے گا تو اللہ اس کا ایمان ہی بچ جائے گا، فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ جو قرآن سے کٹ گیا اس کے پاس اس کے لیے کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ فتنہ سے بچے۔ بعض اوقات دینداری کا روپ میں وہ ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں ایمان کے ڈاکو بڑے لطیف انداز سے اس کے ایمان کو خراب کریں، بڑے عجیب انداز سے۔ میں ایک انداز سے طالب علم ہوں اور قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے اپنی شعوری زندگی کے اندر حسن صاحب شعوری زندگی میرا یہیں گزر گیا ہے، ایسے ایسے حالات دیکھیں، سب باتیں آپ سے ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک میں اتنے فتنے ہیں اور کس روپ سے فتنے ہیں، میں ان سب نام نہیں لیتا، اس وقت سے ہو سکتا ہے کہ میں کچھ نام لوں تو آپ حضرات کو ان کے ساتھ کچھ عقیدت ہو اور آپ کی عقیدت مجروح ہو جائے، کیونکہ اصل صورتحال آپ کو معلوم نہیں، آپ نے ظاہری روپ دیکھا ہے، حقائق اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن ایک طالب علم جو ہوتا ہے ساری زندگی قرآن سنت کے ساتھ تعلق رکھنے والا، اس کی روشنی میں جب جائزہ لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کے فتنے ہیں، کس کس نام سے آ رہے ہیں۔ بس اتنی اجمال دعا کہ اے اللہ تو ہے ہمارا خالق ہے، تو ہے ہمارا مالک ہے، تجھ سے زیادہ ہمارا ہمدرد و خیرخواہ کوئی نہیں، حتیٰ کہ خود ہم اپنے خیرخواہ بھی نہیں، ہم اپنی بھلائی تبھی کر سکتے ہیں یا اللہ تیری طرف سے ہماری صحیح رہنمائی ہو، ورنہ ہم اپنے طور پر اپنے آپ کو یہ بھلا سوچیں گے تو ہمارے نقصان کا سبب بن جائے۔ تو دستگیری فرمائے، تو رہنمائی فرمائے، تو مہربانی کرے تو ہمارے اپنے اقدامات ہمارے اپنی مفید ثابت ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم خود تباہی کے کنارے جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ جتنے بھی انسان ہیں جن کو ہم اپنے پیشوا اور رہنما کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں، اندر کی حقیقت تجھے معلوم۔ یا اللہ ہم ایک چاہتے ہیں کہ ہدایت ہمیں مل جائے، حق کا راستہ ہمیں مل جائے، سچ مل جائے، بس جو تیری رضا کا سبب بنے تجھ تک پہنچانے والا ہو، راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کیا نہیں، ہر ایک دن اس زمانے میں قرآن کریم کا نام لیا ہوتا ہے، ہر ایک دین کا نام لیتا ہے، شریعت کا نام لیتا ہے، ہر ایک دن بزرگوں کا روپ دھارا ہوتا ہے، لیکن ایک ادنا سا امتی ہونے کے لحاظ سے میں دیکھتا ہوں اس قدر ریاکاری ہے، اتنی ریاکاری ہے، اتنا دکھلاوا ہے، اور اس سارے دکھلاوے ریاکاری کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شہرت ملے، قبر میں مقبولیت و فضیلہ ملے، اور اس آڑ کے اندر کے دنیا مفادات ملے۔ اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ یا اللہ یہ تیری کتاب مقدس، یا اللہ اس کو سیکھنے سکھانے کی یہ وقت قائم ہوئی،
یا اللہ اس کے نور سے تو دلوا ہمارے فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کا آباد فرما، اس کی ہدایت کو کہ اللہ تو عام فرما دے، ہمارے گھروں کو بھی یا اللہ دین کا مرکز اور گہوارہ رہا، ہماری خواتین کو، ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو یا اللہ تو اپنے دین کے لیے چن لے، منتخب فرما۔ یا اللہ دنیا میں لحاظ سے تو ہماری اپنی جناب سے ضرورتیں پوری فرما، اور ہماری ترجیحات یا اللہ دنیا نہ ہو، دین بن جائے اور دین کے لیے جدوجہد کوشش کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہماری التجا اور درخواست یہ ہے کہ ہماری سوچ کو درست فرما، ہماری دل اور دماغ کی جو کیفیات ہیں درست فرما۔ اے اللہ ہمیں غلط سوچنے سے محفوظ فرما، غلط دیکھنے سے محفوظ فرما، غلط نظریہ قائم کرنے سے یا اللہ تو محفوظ فرما۔ اے اللہ جو تجھے پسند ہے وہی ہمارا نظریہ بنا دے۔ اے اللہ تو راضی ہو جائے ہم سے۔ اے اللہ یہ کوشش جو کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کے ریاکاری سے، دکھلاوے سے یا اللہ اس میں کسی قسم کو خامی ہماری سوچ میں، ہماری نیت میں آ جائے، یا اللہ سے محفوظ فرما۔ تو ہی بچانے والا ہے، اللہ تیرے سوا کو بچانے والا نہیں، تو سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ اے اللہ تجھ سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں۔ اے اللہ تو ماں کے پیار سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے مخلوق کے ساتھ۔ اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ یہ تیری دستگیری، تیری توفیق سے تیری کتاب کو سیکھنے سکھانے والی یہ محفل قائم ہوئی ہے۔ اے اللہ اس کو قائم دائم رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کے لیے ہمارے دل دماغ کو کھول دے، اس کی سچائیاں، اس کے حقائق ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس کو بیان کرنے کی یا اللہ ہمارے اندر اہلیت اور صلاحیت پیدا فرما دے۔ ہماری زبانوں کو بھی کھول دے، ہمارے دل دماغ کو بھی کھول دے، یا اللہ اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، جو بیمار ہے یا اللہ اس کا کامل نصیب فرما۔ ہمارے ساتھیوں میں خود بیمار ہیں، گھروں کے اندر بیماریاں ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ شفا کامل نصیب فرما دے۔ اے اللہ عزیز خزانہ تیرے پاس ہے، اے اللہ صحت کے خزانوں کا مالک تو ہے۔ اے اللہ اپنی جناب سے، اپنی رحمت کے ساتھ صحت کے خزانوں سے بھی اے اللہ صحت و عافیت نصیب فرما، اور ہمارے احباب کے گھروں میں جو بیماریاں ہیں، خود بیمار ہیں، ان کو شفا کامل نصیب فرما۔ اے اللہ قبر والی قبر جو دوست پریشان ہیں، معاشی تنگستی میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کی دستگیری پوری فرما دے۔ اے اللہ عزیز خزانے تیرے پاس ہیں، تو اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ کو سکون نصیب فرما، ہمارے معاشرے میں جو بے سکونی ہے اسے ختم فرما دے۔ اے اللہ سکون یہ بہت بڑی نعمت ہے تیری، اے اللہ اپنی جناب سے اپنی رحمت کے ساتھ یہ سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی یا اللہ اپنے دین کے لیے چن لے۔ اے اللہ کے دین، ایمان، جسم جان کی حفاظت فرما۔